السلام علیکم، میں ہوں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان مراد ثانی کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان مراد ثانی 1404 عیسوی کو ترکی کے شہر اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان محمد اول کے چھوٹے بیٹے تھے۔ 1421 عیسوی کو اپنے والد کی موت کے بعد مراد ثانی صرف 18 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان بن گئے۔ مراد ثانی کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے اس کے والد سلطان محمد نے اپنی حکومت کے تھوڑے سے عرصے میں تیموری حملوں کے اثرات کو مٹا دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا بلکہ اس کو مزید مضبوط بھی کر دیا تھا۔ سلطان محمد کی موت کے بعد سب سے پہلے قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر دیا جو سلطان محمد نے اس کے ساتھ کیے تھے۔ اسی لیے جب سلطان مراد نے اقتدار سنبھالا تو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے اس کی کم عمری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے بایزید کے ایک بیٹے مصطفیٰ کو، جو کہ خود کو سلطنت عثمانیہ کا حقدار سمجھتا تھا، اسے مراد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد کے سامنے بھی آیا، لیکن اس وقت اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے میدان جنگ سے فرار ہو کر قسطنطنیہ میں پناہ حاصل کر لی تھی۔ اس کی نظر بندی کی وجہ سے شہنشاہ سلطان سے ہر سال ایک بڑی رقم حاصل کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان نے خود ہی شہنشاہ قسطنطنیہ کو کہہ کر اس کو نظر بند کروایا تھا، مگر اب شہنشاہ نے مصطفیٰ کو رہا کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ سلطان مراد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب اس بات کی خبر سلطان مراد تک پہنچی، جو کہ اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے، تو انہوں نے وہاں سے بایزید پاشا کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یورپ میں عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ بایزید کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف ہو گیا، جس کے بعد بایزید کو میدان جنگ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ بایزید پاشا کو شکست دینے کے بعد رکا نہیں اور اس نے شہنشاہ سے بحری بیڑا حاصل کر کے سلطان مراد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایشیائے کوچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کو یہ معلوم تھا کہ مصطفیٰ ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی اس جنگ کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ ایشیائے کوچک میں داخل ہوا تو سلطان نے ایک زبردست حملہ کیا، جس کے بعد مصطفیٰ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ بعد میں مراد کی فوج نے اسے گرفتار کیا، جس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی، اور وہ تمام فتنے جو بایزید اول کے دور سے شروع ہوئے تھے، سلطان مراد ثانی نے ان تمام پر قابو پا لیا تھا۔ ناظرین، سلطان مراد کا دور حکومت بلکان اور اناطولیہ میں جنگوں کا دور تھا، جس میں سلطان مراد ثانی نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ جب سلطان مراد نے یہ دیکھا کہ ان تمام سازشوں کے پیچھے شہنشاہ قسطنطنیہ ہے، تو اس نے اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کے بعد سلطان مراد نے ٹھیک 1421 عیسوی کو قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا، مگر اسی وقت مراد کو اپنے بھائی مصطفیٰ کی طرف سے بورسا پر حملے کی اطلاع ملی، جس کے بعد اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور اپنے بھائی سے جنگ کرنے کے لیے بورسا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان مراد نے بورسا پہنچ کر اپنے بھائی مصطفیٰ کو شکست دی، مگر اس کی فوج نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے بھائی مصطفیٰ کو قتل کر دیا۔ سلطان مراد کے بھائی مصطفیٰ کو بغاوتوں پر اکسانے والی تمام ریاستوں کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد سلطان مراد نے ان تمام ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سلطان مراد کی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں اور انہوں نے 1428 عیسوی میں کرمانیوں کو بری طرح شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد انہوں نے 1432 عیسوی میں وینس میں بھی فتوحات حاصل کی، اور پھر ان فتوحات کے کچھ عرصے کے بعد سلطان مراد نے 1439 عیسوی میں بلکان کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو دیکھتے ہوئے
1441 عیسوی میں رومی سلطنت جس میں پولینڈ اور البانیہ شامل تھے انہوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس جنگ میں ان کے ساتھ یورپ کے بہت سے ممالک شامل تھے، مگر 2 چھوٹی جنگوں کے بعد ان دونوں ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اسی دوران سلطان مراد ثانی کا بیٹا علاء الدین کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ سلطان مراد ثانی کو اپنے بیٹے کی موت کا اتنا رنج تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سلطان محمد کے حق میں سلطنت عثمانیہ کے تخت سے دستبردار ہو گئے۔ جب سلطان محمد نے تخت سنبھالا تو اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازنطینی سلطنت نے امن معاہدے کو توڑ دیا، جس کے بعد 1446 عیسوی میں مجبوراً سلطان مراد کو دوبارہ اقتدار سنبھالنا پڑا، جس کے بعد کوسووا کی دوسری جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد سلطان مراد نے دوبارہ تخت اپنے چھوٹے بیٹے سلطان محمد کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، 1450 عیسوی کو سلطان مراد شدید بیمار ہو گئے، جس کے بعد ادرنا میں 50 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی، اور آپ کی موت کے بعد آپ کا بیٹا سلطان محمد، جن کا مشہور نام سلطان محمد فاتح ہے، انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔